کیا کبھی آپ کے دل میں یہ خیال آیا ہے کہ آپ بہت بڑے کام کرنے کے لائق ہیں؟ آپ کے اندر ایک ایسی طاقت ہے جو آپ کو بہت آگے لے جا سکتی ہے، مگر کوئی نہ کوئی چیز آپ کو روکے رکھتی ہے۔ آپ خود کو یہ بتا کر مطمئن کر لیتے ہیں کہ ابھی میرا وقت نہیں آیا، مگر اصل میں آپ چیلنج سے ڈرتے ہیں، نئے قدم اٹھانے سے گھبراتے ہیں۔ آپ خود تو بڑے خواب دیکھتے ہیں، پر انہیں پورا کرنے کے لیے اپنی محفوظ جگہ چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتے۔ جب آپ دوسروں کو نئی بلندیوں پر پہنچتے دیکھتے ہیں، نئی راہ بناتے دیکھتے ہیں، تو دل میں ایک سوال اٹھتا ہے، میں کیوں اب تک وہی کا وہی ہوں؟ اپنی صلاحیتوں کو کیوں نہیں آزماتا؟ اگر آپ بھی کبھی اپنے آپ کو ایک محدود دائرے میں محسوس کرتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے، کیونکہ کبھی ایک ایسی مخلوق ہوا کرتی تھی جو آسمان چھونے کے لیے پیدا تو ہوئی تھی، مگر آرام کے چکر میں وہ اپنی اصل پہچان بھول گئی۔ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں کیونکہ یہ آپ کی زندگی بدل سکتی ہے۔ دوستوں، یہ ایک پرندوں کے جھنڈ کی کہانی ہے جو ایک ساتھ رہتے تھے، مل کر شکار کرتے، خوشی اور غم بانٹتے۔ ایک دن وہ سمندر پار کر رہے تھے کہ انہیں ایک خوبصورت جگہ نظر آئی، ایک چھوٹا سا جزیرہ جہاں سکون تھا، خوراک کی کوئی کمی نہیں تھی، مچھلیاں، کیکڑے، مختلف قسم کے سمندری پکوان، اور سب سے اہم بات، وہاں کوئی خطرہ اور کوئی شکاری نہیں تھا۔ سب نے وہاں اتر کر آرام شروع کر دیا۔ ایک پرندے نے خوشی سے کہا، یہ تو جنت کا ٹکڑا ہے، یہاں نہ محنت کی ضرورت ہے نہ بھوک کا خوف، کیوں نہ ہم یہی بس جائیں؟ سب نے اتفاق کیا اور وہی مستقل طور پر رہنے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ اب وہ دن رات آرام کرتے، کھاتے پیتے، سوتے، کوئی اڑنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ ایستا ایستا ان کے پار بھاری ہونے لگے، جسم سست پڑنے لگے، پنجے کمزور ہو گئے۔ زندگی تو ان کی آسان ہو گئی، مگر یہ آسانی ان کے لیے زہر بن رہی تھی۔ اس جھنڈ میں ایک بزرگ اور تجربہ کار پرندہ تھا، وہ سب کچھ دیکھ رہا تھا اور پریشان تھا۔ اس نے ایک دن سب کو اکٹھا کیا اور سخت لہجے میں کہا، یہ جگہ ہمارے لیے تباہی ہے، یہ آرام ہمیں کمزور کر رہا ہے، ہمیں یہاں سے نکل کر واپس اصل جگہ جانا چاہیے، جہاں سٹرگل ہے، جہاں ہماری اصل طاقت ہے۔ مگر باقی سب پرندوں نے اس کا مذاق اڑایا اور کہا، آپ ڈرپوک بن چکے ہو، یہاں تو سب کچھ مل رہا ہے، جنگل میں کیوں واپس جائیں جہاں بھوک اور خطرہ ہے؟ اب اس بوڑھے پرندے نے دوبارہ خبردار کیا اور کہا، یہ سہولت تمہارے پروں کو باہر کر رہی ہے، اگر کل کوئی آفت آئی تو تم اڑ بھی نہیں سکو گے اور بچاؤ بھی نہیں کر پاؤ گے۔ مگر کسی نے نہ سنا، آخر کار وہ اکیلا ہی پرواز کر کے چلا گیا۔ مہینوں گزر گئے، باقی سب خوش تھے، آرام میں ڈوبے ہوئے، مگر ایک رات جب وہ گہری نیند میں تھے، سمندر میں طوفان آیا، شدید ہوائیں، اونچی لہریں، درخت اکھڑنے لگے، جزیرہ لرز اٹھا۔ وہ گھبرا گئے، اڑنے کی کوشش کی، مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی، کیونکہ ان کے پر کمزور اور جسم بھاری ہو چکے تھے۔ ہوا انہیں اڑا کر سمندر میں پھینک دیتی، کچھ لہروں میں بہہ گئے، کچھ درختوں کے نیچے دب گئے تو کچھ پانی میں ڈوب گئے، سب ختم ہو گئے۔ اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ انہیں طوفان نے مارا۔ نہیں، انہیں طوفان نے نہیں مارا، بلکہ ان کی اصل قاتل ان کی اپنی سستی تھی، آرام طلبی تھی، کمفرٹ زون میں پھنس جانا تھا۔ انہوں نے آسان راستہ چنا اور اپنی طاقت کھو دی۔ دوستوں، کمفرٹ زون ایک چھپا ہوا جال ہے، یہ بظاہر آرام دیتا ہے، مگر ایستا ایستا آپ کی صلاحیتوں کو مارتا رہتا ہے۔ جو لوگ مشکلات سے بھاگتے نہیں، ان کا سامنا کرتے ہیں، وہی اصل میں بلند ہوتے ہیں۔ کامیابی آرام میں نہیں، محنت اور چیلنج میں ملتی ہے۔ یاد رکھیں، اگر آپ نے ہمیشہ آسانی کو ترجیح دی، رزق سے ڈرتے رہے، تو آپ کی طاقت زنگ آلود ہو جائے گی اور ایک دن کوئی طوفان آئے گا جو آپ کو لے جائے گا۔ اس لیے خود کو ہر روز نئی آزمائش میں ڈالیں، نئے چیلنج قبول کریں، مشکلات سے ڈرے نہیں، ان سے سیکھیں، ہر روز کچھ نیا کریں، نیا سوچیں، نیا سیکھیں، تب ہی آپ اپنی اصل اڑان بھر سکیں گے۔